इमरान खान ने अपने साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर वसीम चीमा का नाम दिया, लेकिन आज अचानक अदालत में 4 गवाहों के नाम दिए गए। केस में जहां इमरान खान की नायली होगी, गवाह उस्मान अली ने चेयरमैन पीटीआई का फॉर्म भी तैयार किया था। केस को ताखीर का शिकार करने की कोशिश की जा रही है। गौहर अली खान जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने कहा कि गवाह के लिए तो हमने आपसे वक्त मांगा था। इमरान खान के वकील आदमी दलाल नहीं देते तो केस का फैसला महफूज हो जाएगा, लेकिन शायद ज़्यादा लंबा अरसा केस न चल सके। दायरा इख्तियार के मामले पर फिलहाल पीटीआई की बात नहीं सुन रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तोशा खाना केस में हुई बड़ी डेवलपमेंट। क्या इमरान खान 2 रोज़ बाद गिरफ्तार होंगे? आज इस पर बात भी करेंगे। अदालत भी कुछ जल्दी में दिखाई देती है। गवाह अदालत में पेश हुए या नहीं, ये भी आपको बताएंगे। और क्या तोशा खाना केस का फैसला 5 अगस्त तक हो जाएगा? इस पर भी आज बात करेंगे। नाज़रीन, आज तोशा खाना केस की समाअत थी और इम्पॉर्टेंट समाअत थी क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब ने 342 का बयान रिकॉर्ड कराया था। 35 सवालात उनसे पूछे गए थे, कुछ ज़िमनी सवालात भी पूछे गए थे। गुज़िश्ता रोज़ एक अहम डेवलपमेंट ये थी कि इमरान खान ने अपने साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर वसीम चीमा का नाम दिया और फिर जब अदालत ने यह पूछा कि क्या आप उनको गवाह के तौर पर पेश कर सकते हैं, तो उन्होंने गवाह के तौर पर कहा कि यस पेश करेंगे। लेकिन आज अचानक अदालत में 4 गवाहों के नाम दिए गए। उन 4 गवाहों में से किसी का ताल्लुक भी सरकारी पोजीशन से नहीं था, यानी उनमें ब्रिगेडियर वसीम का नाम भी शामिल नहीं था या और भी कोई ऐसा आदमी जो इमरान खान के साथ उस वक्त उनकी सरकारी टीम में शामिल हो या सरकार के किसी ओहदे पर हो, उसका नाम भी नहीं था। रऊफ़ हसन का नाम है, वो उस वक्त उन्हें कुछ अर्से के लिए मामले खुसूसी बनाया गया था, बिल्कुल हुकूमत के आखिर में। आजकल वो पीटीआई के सेक्रेटरी सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा 3 नाम और दिए गए, जिनमें से एक साहब ने वो फॉर्म फिल किया था जिसका तस्करा है फॉर्म बी का, और 2 भी आईटी रिलेटेड लोग हैं और उनका ताल्लुक भी सरकार से नहीं है, इमरान खान से ज़ाती ताल्लुक होगा और वो उनका ताल्लुक उनके टैक्स कंसल्टेंसी वगैरह से ही है। अब नाज़रीन, आज जब ये इमरान खान ने ये गवाहों की फहरिस्त पेश की तो जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे, उन्होंने एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि ये मामला टैक्स रिटर्न्स का नहीं है, ये मामला फॉर्म जमा कराने का नहीं है, ये मामला धोखाधड़ी का है, एक तरह से ये झूठा जो है एफिडेविट देने का है। और फिर उन्होंने उसके ऊपर दलाइल दिए। इस दौरान में पीटीआई की जानिब से इमरान खान के इस्तिस्ना की दरख्वास्त पेश की गई। अदालत ने आज उन्हें हाजिर होने का हुक्म दिया था, लेकिन वो अदालत में हाजिर आज नहीं हो सके, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं पेश हुए। वैसे बहरहाल जज ने सवाल किया कि गवाह किधर हैं और क्या आप उन्हें पेश कर रहे हैं। गौहर अली खान जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने कहा कि गवाह के लिए तो हमने आपसे वक्त मांगा था। अदालत ने प्राइवेट गवाहान को पेश करने का कहा था और ये गवाह आज ही पेश करना थे। ये नुक्ता उठाया अमजद परवेज़ जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तक अमजद परवेज़ ने ये कहा, उन्होंने कहा कि अभी तक कोई दरख्वास्त दायर नहीं की गई। उन्होंने ये भी बताया कि कोई सरकारी गवाह तलब करने के लिए भी दरख्वास्त नहीं दी गई। बताया जाए कि प्राइवेट गवाह किस तरह से इस केस से मुताल्लिक़ हैं। केस मुल्ज़िमान के फ़ाइल करदा असासों का है। वकील ये बात कर रहे हैं, वकील अमजद परवेज़। साथ उन्होंने ये भी कहा कि पहले 3 नाम फराहम करदा लिस्ट में टैक्स कंसल्टेंट है। ये केस इनकम टैक्स रिटर्न या वेल्थ स्टेटमेंट का नहीं है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जमा करवाए गए 30 सवालात के जवाबात पढ़कर सुनाता और फिर उन्होंने वो जवाबात पढ़कर सुनाए। उन्होंने कहा कि मुल्ज़िम ने अपने 342 के बयान में कहा कि वो टैक्स रिटर्न पर इन्हिसार नहीं करते। गवाहान को पेश न करना केस को ताख़ीर का शिकार करने के मुतरादिफ है, ये भी अमजद परवेज़ का मौक़िफ़ था। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा दीगर केसेस की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा डिफेंस साइड के केसेस करता रहा हूँ, इस तरह कभी गवाह पेश नहीं किया, ना ही पेश करने का कहा जैसा कि इस केस में हो रहा है। उन्होंने अदालत ने यह कहा कि गवाहों की फहरिस्त पर आएँ। ये गवाह कौन है? गवाह उस्मान अली ने चेयरमैन पीटीआई का फॉर्म भी तैयार किया था। ये बैरिस्टर गौहर जो इमरान खान के वकील है, उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने असासे वक्त पर जमा करवाए, यानी ये इमरान खान की बात कर रहे हैं।
اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے گواہ کو عدالت میں لانا چاہتا ہوں. کوئی MNA اپنا فارم خود فل نہیں کرتا. گھنٹے سے کم وقت دیا جائے تاکہ ہم اپنے گواہ انہوں نے کہا کہ گھنٹے سے کم وقت میں ہمیں کہا گیا کہ گواہ پیش کریں، جبکہ 2 دن کا وقت دیا جائے کیونکہ ہم اب اتنے کم وقت میں گواہ پیش نہیں کر سکتے. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر گواہان کیس سے متعلق نہ ہوئے تو عدالت بے شک بیان ریکارڈ کروانے سے روک دے. یہ عمران خان کے وکیل عدالت کو اختیار دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ 500 سے زیادہ صفحات کا مٹیریل ہے، پرسوں تک کا وقت عدالت ہمیں دے. تمام گواہان عدالت میں آئیں گے اور بتائیں گے کہ دستاویزات درست تھیں یا نہیں. ہمیں آپ سے انصاف کی توقع ہے. جج کو کئی دفعہ متنازع بنانے کے بعد پھر یہ کہہ رہے ہیں بیرسٹر گوہر کہ ہمیں آپ سے انصاف کی توقع ہے. بہرحال پھر انہوں نے کہا کہ دوبارہ انہوں نے درخواست کی کہ 2 دن کا وقت دیا جائے. پھر عدالت نے یہ کہا کہ بیرسٹر گوہر نے ڈیفنس کے گواہان کی فہرست فراہم کی ہے مگر عدالت میں پیش نہیں کیے گئے گواہ. انہوں نے کہا کہ عدالت سے استدعا کی گئی کہ گواہان کے بیانات ریکارڈ کرنے کے لیے تاریخ دی جائے. الیکشن کمیشن کے وکیل نے گواہان کی فہرست پر ہی اعتراض اٹھایا، یہ عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا. انہوں نے کہا کہ سرکاری گواہان کی فہرست آج پیش کی جانی تھی جو نہیں کی گئی. ساتھ انہوں نے کہا کہ ملزم کی جانب سے پرائیویٹ گواہان کے بیانات ریکارڈ کروائے گئے اور نہ ہی سرکاری گواہان کی فہرست دی گئی. گواہان کی فہرست میں عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ گواہان کی فہرست میں ٹیکس کنسلٹنٹ اور اکاؤنٹنٹ شامل ہیں جن کا یہ میرا تبصرہ ہے کہ جن کا بظاہر اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں اگر کسی کا ٹیکس کنسلٹنٹ ہوں تو میں وہی حقائق بیان کروں گا جو مجھے بتائے گئے ہوں گے. تو اس کا کوئی گواہ کا کوئی براہ راست تکنیکی طور پر بھی کوئی ریلیونس نہیں بنتی. بہرحال عدالت نے کہا کہ کیس چھوٹا بیان حلفی جمع کرانے کا ہے. پھر عدالت نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل کے مطابق فارم بھی ملزم نے خود جمع کروانا تھا. الیکشن کمیشن کے وکیل کے مطابق ملزم اپنے جواب میں بھی ٹیکس ریٹرن پر انحصار نہیں کر رہے. الیکشن کمیشن کے وکیل کے مطابق گواہان کیس سے متعلق نہیں ہیں اور کیس کو تاخیر کا شکار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وکیل گوہر علی کے مطابق یہ عدالت کہہ رہی ہے وکیل گوہر علی کے مطابق گواہان اسلام آباد میں موجود ہی نہیں. گواہان کو پیش کرنے کے حوالے سے عدالت سے جمعے تک کا وقت مانگا گیا ہے. ڈیفنس کاؤنسل نے تسلیم کیا ہے کہ چاروں گواہان ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں. عدالت انکم ٹیکس اور ویلتھ ٹیکس اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے انٹریز کو نہیں دیکھ رہی. ملزمان گواہان کو کیس سے متعلق ہونے کو عدالت میں ثابت نہیں کر سکے. یہ جج کے ریمارکس ہیں. اور ساتھ انہوں نے جج صاحب نے یہ بھی کہا، جج ہمایوں دلاور ساتھ انہوں نے یہ بھی انہوں نے کہا کہ عدالت نے چیئرمین PTI کے وکلاء کی جانب سے جو ہے وہ جو فہرست پیش کی گئی ہے عدالت اس کو مسترد کرتی ہے. جج نے اپنے آرڈر میں مزید یہ کہا ہے کہ ملزم کے وکلاء گواہان کو کیس سے متعلق ثابت کرنے میں ناکام رہے. عدالت نے یہ بھی کہا کہ فریقین کو حتمی دلائل کے لیے کل تک کا وقت دیا جاتا ہے، کل وہ حتمی دلائل دیں. اگر کل حتمی دلائل نہیں دیے گئے تو فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا، یعنی کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا. عدالت نے گواہان کے پیش کرنے کی جو استدعا تھی وہ تو مسترد کر دی، لیکن کل حتمی دلائل دینے کا وقت دیا گیا ہے. اگر عمران خان کے وکلاء حتمی دلائل نہیں دیتے تو کیس کا فیصلہ محفوظ ہو جائے گا. ناظرین، اب اس کیس کے فیصلے کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے کیس کی سماعت کے بعد کچھ جو سینئر رپورٹرز ہیں ان سے بھی بات کی. ان کا یہ کہنا ہے کہ 2 روز میں لگتا ہے کہ چونکہ جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے وہاں کیس لڑنے کے بجائے عمران خان کا انحصار زیادہ تر اس بات پر ہے کہ ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے رجوع کر کے اس کیس کی سماعت کو رکوا دیا جائے. وہ چونکہ PTI ایک جانب کیس لڑ رہی ہے لیکن دوسری جانب دائرہ اختیار کو بھی چیلنج کر رہی ہے. تو جس شدت کے ساتھ دائرہ اختیار کو چیلنج کیا جا رہا ہے، جتنی توجہ سے وہ کیسز لڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ دائرہ اختیار کے حوالے سے PTI کو اب تک اعلیٰ عدلیہ سے کوئی ریلیف نہیں ملا ہے. سپریم کورٹ نے بھی آج مداخلت کرنے سے، یعنی جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے اس کے دائرہ اختیار کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں لیا، نہ ہی ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی سماعت میں کوئی مداخلت کی ہے.
اور سماعت کو روکا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ کچھ اور معاملات کو دیکھ رہی ہے، لیکن ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی جو دائرہ اختیار ہے اس میں عدالت بھی مداخلت نہیں کر رہی۔ اب جو تجربہ کار رپورٹرز ہیں ناظرین، ان کا یہ خیال ہے اور میری اپنی بھی رائے یہی ہے کہ اگلے 2 روز عمران خان کے لیے بہت اہم ہو سکتے ہیں، اور 2 روز کے بعد عمران خان صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں، ایک بار پھر احاطہ عدالت سے گرفتار ہو سکتے ہیں، کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اور میرے بعض جو دوست ہیں ان کی تو یہ بھی پریڈکشن ہے کہ کیس میں جہاں عمران خان کی نااہلی ہوگی اور وہیں پر عمران خان صاحب کو 2 سے لے کر 5 سال تک کی جیل بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اگر ایسا ہوا تو عمران خان کے لیے سیاست سے کچھ وقت تک آؤٹ ہونے کے سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا، کیونکہ بہرحال ایک معاملہ سامنے آیا ہے، قانونی معاملہ ہے، وہ اگر لوئر جوڈیشری سے اس کے خلاف ایک فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر جو اعلیٰ عدلیہ دائرہ اختیار کے معاملے پر فی الحال پی ٹی آئی کی بات نہیں سن رہی، معاملہ وہاں جائے گا، وہاں بھی کیس چلے گا، لیکن شاید زیادہ لمبا عرصہ کیس نہ چل سکے، کیونکہ جو اپیلیں ہوتی ہیں اپیلوں کو بہت لمبے عرصے تک نہیں کھینچا جا سکتا۔ ہم نے ماضی میں بہت سارے کیسز دیکھے ہیں، اور اسی لیے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ شاید سپٹمبر اکتوبر تک ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ سے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے جو اپیلیں ہوں گی ان کا بھی فیصلہ آ جائے، لیکن یہ تو آنے والے وقت کے ہاتھ میں یہ بات ہے۔ یہ تاریخ جو رقم ہوگی، کیسے رقم ہوگی، یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا۔ ہم اس حوالے سے کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتے۔ ہمیں اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔